صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها۔ نبی کے نور عین ہیں، فاطمہ کے دل کے چین ہیں۔ پیچھے والے بھی بولنا چاہیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر سنیے، نبی کے نور عین ہیں، فاطمہ کے دل کے چین ہیں۔ کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، شہید اعظم۔ یہ فیضان کی شہباز سبحان اللہ۔ گونگوں کو بھی بولنا سکھا دیا، بے زبانوں کو زبان دے دی، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ان کی محنت رائے گا نہیں ہونا چاہیے۔ مرکز کو اپنی پوری زندگی کی خون پسینے کی قربانیوں سے اس مرکز کو حضور شہباز دکن نے سینچا ہے۔ یہاں پودے لگائے ہیں، کھولے یار نے گیسو کہاں اور خوشبو کہاں تک تھے۔ حضرات محترم، حضور شہباز دکن کا یہ صدقہ ہے کہ ہماری زبانوں پر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے۔ یقین مانیے آپ اس کو، ان بڑوں کے سامنے میں کیا بیان کر سکتا ہوں، میری تقریر کی کوئی حیثیت نہیں، نہ میری زبان میں وہ تنتنا ہے، نہ وہ لفظوں میں انداز ہے بولنے کا۔ بس میں درد دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور شہباز دکن کی 65 سالہ زندگی ہمارے لیے کتنی نمونہ عمل ہے کہ حضور شہباز دکن کو ایک لمحے کے لیے آپ ذہن سے ہٹا کر دیکھنا، آپ کیا تھے، کیا تھے آپ، کیا حیثیت تھی آپ کی۔ اپنے بیگانے کا فرق آپ کو نہیں تھا، حلوہ گوبر کا فرق نہیں معلوم تھا، صلاح کلی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو پکڑنا ہے۔ دکن میں اور بھی تو سنی علماء تھے، اور بھی تو اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ادارے تھے۔ کیا کیا انہوں نے، کیا کیا؟ ٹی وی کی اسکرین کی زینت بنے، کیا کیا؟ ویڈیوز بنائے، کیا کیا؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کی شخصیت کو منوایا، مگر کیا کیا؟ سنی پیاسوں کو دیا کیا؟ دیا؟ اتنی عوام ہے یہ، سبحان اللہ۔ اکثر اس میں حیدرآباد کے ہے نا، آپ کو دین ملا، سنیت ملی کہاں سے؟ بارگاہ حضور شہباز دکن سے۔ حضور شہباز دکن کی تقریریں بعد میں اثر کرتی تھی، پہلے چہرہ متاثر کرتا تھا۔ ہم الحمدللہ دشمنوں کے نرغوں میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کان میں نہیں میدان میں بولتے تھے، اور یہ بولتے تھے چل تو صحیح، ذرا ہمارے پیر کا چہرہ تو دیکھ۔ تمہارے پاس بھی بڑی بڑی عمر کے علماء ہیں، وقت سے پہلے چہرے مرجھا گئے، چہروں پہ جھریاں آ گئی۔ شہباز دکن سبحان اللہ، جنازے میں آنے والوں نے آیا دیکھا، چہرے پہ کیسی تازگی تھی، سبحان اللہ۔ 65 سال کی عمر میں بھی وہ شیر رضا جب غراتا تھا، نجدیوں کی چولہے ہل جایا کرتی، وہابیت نجدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے شہباز دکن نے یہ نعرہ لگایا تھا، اے لوگوں سنو، اے دشمنوں سنو، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، نہ تلوار اٹھے گی نہ خنجر تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ شہباز دکن نے ایسی ہم کو فکر دی، اور شہباز دکن ہم کو نہ ملتے تو سرکار مفتی اعظم کا دامن کرم ہم کہاں سے پاتے؟
سرکار اعلیٰ حضرت پر آج ہم فخر کر رہے ہیں. کیسے کرتے؟ اگر شہباز دکن وقت پر دکن کی اصلاح نہ کرتے تو یہاں کے بلوں میں رہنے والے چوہے بھی سلے کلی ہو چکے ہوتے. اتنے لوگوں کا ایمان بچایا. کتنا بڑا احسان ہے شہباز دکن کا ہم پر. تو ان کی محنتوں کو ہم رائے گا جانے دیں گے؟ نہیں. یہ مرکز ہمارا ہے, ہم مرکز کے ہیں. مرکز کی ایک ایک اینٹ اس بات کی گواہ ہے کہ حضور شہباز دکن کے عشاق یہاں بیٹھے ہیں. مرکز اہل سنت کل بھی ہرا بھرا تھا, آج بھی ہرا بھرا ہے. انشاءاللہ ہم رہیں یا نہ رہیں, ہماری نسلوں سے یہ مرکز کھچا کھچ بھرا رہے گا انشاءاللہ. مگر پیارے, جب شہباز دکن نے ہم کو اتنا سب کچھ دیا ہے, انہوں نے تن من دھن کی دولت قربان کر دی. گھر میں جنازہ ہے مگر جلسے ہو رہے ہیں. جوان بیٹی رخصت ہو رہی ہے مگر جلسے ہو رہے ہیں. قوم کی فکر جہاں وعدہ کر لیا پہنچ لیا. ایک جلسے میں تو سرکار شہباز دکن نے یہ تک کہا, آج میرے اوپر قیامت صغرا سے کم کا دن نہیں, لیکن پھر بھی میں دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ اکبر. کیسی کیسی صحبتیں انہوں نے برداشت کی ہوگی. کبھی آپ کے سامنے اظہار کیا؟ نہیں کیا. جب جب آتے تھے چہرے پہ بشاشت ہوتی تھی, بولتے تھے تو دلوں کو موہ لیتے تھے, جیت لیتے تھے. انسان وزن کرنا باقی رہتا, وہ کیفیت طاری ہوتی. اپنے تو اپنے غیروں سے بھی سنا ہم نے, واقعی بہت ذیشان تھے شہباز دکن. حضرات محترم, تو اب ہم کو مرکز اہل سنت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود جڑے ہیں تو اب زندگی کا یہ حق بھی ادا کریں. آپ جڑے ہیں تو آپ کے ساتھ 10 جڑ جائیں. آپ کے ساتھ جڑنے کا مطلب مرکز سے جڑنا, آپ سے جڑنے کا مطلب مسلک سے جڑنا, آپ سے جڑنے کا مطلب مرکز کی فکر اس کے اندر بھی ہونا. تو آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو. ہمارے پیر رخصت ہو گئے تو کیا ہوا, ہم بھی اب پتہ نہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے. اب تو لوگوں میں یہ احساس بھی باقی نہیں رہا, کہاں نماز ہوتی کہاں نہیں ہوتی. مائک کا مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہیں, اذان ثانی کا مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ کہ مرکز پہ دیر ہو رہی ہے, جہاں موقع ملا پڑھ لو. ایسا نہیں ہے. ایمان بچانا اہم ہے, یہ اسلام بچانا اہم ہے. کربلا سے یہی تو پیغام ہم کو ملتا ہے پیارے. وقت کی قربانی دو. یہ نہ سوچو کہ 3:30 بج رہا ہے, 4 بج رہا ہے, ہم یہاں سے کہاں جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے یہاں سے. اور اپنے کام بھی ہے, دین کے معاملات بھی ہے. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے, مرنا ہے تم کو, ہم کو جانا ہے قبر میں. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے اس دور فانی میں. کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جہاں ہے, تماشا نہیں ہے. کون رہا جو ہم کو رہنا ہے, سب گئے ہیں تو ہم کو بھی جانا ہے. ہم بھی قبر کی زینت بنیں گے, قبر کی غذا بنیں گے. حضرات محترم, جتنا وقت ملا غنیمت شمار کرو. یہ نہ سوچو کہ ہم تو بہت سیراب ہو گئے, اب ہمیں کیا مرکز جانے کی ضرورت ہے. نہیں, بڑے بڑے علم والے بھی تشنا رہ جاتے ہیں. علم وہ سمندر ہے, جتنی زیادہ غوطہ لگائیں گے, جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے, اتنے قیمتی موتی ملیں گے. اعلیٰ حضرت کو صرف ہم ایک مختصر وقت کے لیے نہیں جانے نہیں مانیں. اپنی جان جاکنی کے عالم میں ہو اور زبان پہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہونا چاہیے. اگر تم دور ہو گئے تو شیطان کی کٹ پتلی بن جاؤ گے. شیطان تمہیں جس طرف چاہے پھیر دے گا, یہاں چاہے جہاں چاہے لے جائے گا. اور تم جب علم نہیں ہوگا تو شیطان کی باتوں میں آ جاؤ گے اور بھٹک جاؤ گے, گمراہیت کے شکار ہو جاؤ گے. تو ایسے ہی شہباز دکن کی محنتوں کو ہم رائے گاہ ہونے نہیں دیں گے. ان کے چمنستان کو ہم ہرا بھرا رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذریعے, مسلک کے مرکز کے ذمہ داروں کے ذریعے, ہمارے ذریعے سے حتی المقدور ہم کوشش کریں گے. یہ مرکز قائم ہے تو صبح قیامت تک قائم رہے گا. صرف در و دیوار قائم نہیں رہیں گے, یہ اس شاخوں سے بھرا رہے گا مرکز انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. وقت کی بھی قربانی دینی ہے اور مال کی بھی قربانی دینی ہے. حضور شہباز دکن کی تقریر ختم بھی نہ ہوتی تھی, لوگ نذرانے لا کر کے دیا کرتے تھے. سرکار شہباز دکن کے جیب کے لیے نہیں, مرکز اہل سنت کے قیام کے لیے, اس کی ترویج و اشاعت کے لیے, اس کے تعمیری کام کے لیے. یہ نہ سوچو حضرت چلے گئے تو اب چندہ کس کو دیں گے. حضرت کے گھر کو نہیں دے رہے تھے, دین کے لیے دے رہے تھے. ایک ایک روپیے کا پائی پائی کا حساب حضرت کے پاس رہا کرتا تھا. تو حضرت گئے ہیں تو ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے نہیں گئے ہیں, اپنا شہزادہ ہم کو سونپ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر پیرا صاحب, ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے سبحان اللہ, یاد دلا دی حضور شہباز دکن کی. سبحان اللہ. ابر رحمت ان کی مرقد پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. سبحان اللہ. حضور علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کے ہاتھوں میں دیجئے, دعائیں لیجیے. یہاں دو, سب یہاں دو. ڈاکٹر پیرا صاحب نے ہر ہفتے, ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی 500 مدرسے کے لیے, 500 مرکز کے لیے
دیا ہے اور اس کے علاوہ 5,000 روپے بھی دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کئی کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ کئی کے لیے 5,000 مدرسے کے لیے. سبحان اللہ. مدرسے کے لیے 5,000 ڈاکٹر پیرا حسین صاحب نے دیے. ماشاء اللہ. ابھی میں اعلان نہیں کیا ہوں. سبحان اللہ. حضور شہباز دکن کی یاد تازہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت کی تقریر ختم ہوتے ہوتے ایسے ہی لوگ آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور دیا کرتے تھے. آپ یہ نہ سمجھنا روحانی طور پر سرکار شہباز دکن ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور میں آپ کو میرا خواب بھی سنانے والا ہوں. ہاں جس کے پاس رومال ہے ذرا وہ رومال دے دے. آگے پیچھے تک گھوم. 4 سے 5 دن ہو جاتے حضور شہباز دکن سے زندگی میں ملاقات نہیں ہوتی تو خواب میں تشریف لاتے اور کہتے پیارے عقیدت کی عمر مختصر رہتی ہے, نہیں آؤ گے ملنے. سبحان اللہ. پھر ہم حاضر ہو جاتے تھے, ملاقات ہوتی تھی. لیکن جب انتقال ہوا, وصال ہوا, 1 ہفتہ گزر گیا, سرکار خواب میں نہیں آئے. طبیعت بے چین ہونے لگی. حضور غلطی تو نہیں ہو گئی ہے؟ ہم نے پھر فجر کی نماز ادا کی, دلائل الخیرات شریف پڑھا اور پھر دعا کی کہ مالک ہمارے پیر کا جلوہ ہمیں دکھا دے. سبحان اللہ. وہ وقت گزرا بھی نہ تھا, نیند لگی, مقدر بیدار ہوا, حضور شہباز دکن کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی, سن رہے ہیں آپ؟ حضور شہباز دکن خواب میں تشریف لائے اور میری دلی کیفیت یہ تھی کہ میں یہ جانوں کہ میرے پیر برزخی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے وہی خواب میں دکھا دیا. سبحان اللہ. حضور شہباز دکن خواب میں تشریف لائے, میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا بارگاہ حضور شہباز دکن پر. توجہ ادھر بھی رکھیے اور نذرانہ دیتے جائیے مرکز کے لیے, تعمیر کے لیے. توجہ ادھر بھی رکھیے. بارگاہ پہ میں حاضر ہوا سلام پیش کرنے کے لیے تو میں مسجد رضا, مگر میں نے جو خواب دیکھا وہ حقیقت ہے. وہ یہ تھا کہ سرکار شہباز دکن سے ملاقات کے لیے مزار اقدس پر حاضری دیا تو حضور شہباز دکن مزار سے ایسے اٹھے جیسے نیند سے اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. اٹھے ہیں اور صرف اٹھے نہیں, بتا دیا قبر سے اٹھا ہوں, بستر گھر کے بستر سے نہیں, قبر سے اٹھا ہوں. تو اٹھنے کی کیفیت یہ تھی اوپر سے پھولوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پھولوں کو جھاڑتے ہوئے, صاف کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بھرپور ملاقات ہوئی. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ باد, زندہ باد. فیضان حضور شہباز دکن, فیضان حضور شہباز دکن, فیضان حضور شہباز دکن, فیضان حضور شہباز دکن. بھرپور حضور سے ملاقات ہوئی, باتیں ہوئی. ایسا لگتا تھا, لگ رہا تھا خواب میں کہ حضور شہباز دکن کی نظر ہر اس کام پر ہے جو مرکز پر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. وہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, چھت ڈلا نہیں ڈالا, پلر اٹھے نہیں اٹھے, کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, براہ راست نگرانی کر رہے ہیں. تو ہم نے ایسے ویسے کہا تو ہاتھ نہیں تھاما تھا نا, دامن روشن ضمیر پیر کا دامن تھاما تھا ہم نے. الحمدللہ جو یہاں ہوتے ہوئے اور ہم رہتے ہوتے. یہ عقیل بھائی ہے. سبحان اللہ. یادگار اہل سنت. سبحان اللہ. دکن کی سرزمین پر حضور شہباز دکن کی کرامت, ان سے کئی لوگ وابستہ ہوئے مسلک ہیں, ان کے ذریعے سے. یہ عقیل بھائی حضرت کے پرانے مرید ہیں, بہت ساری یادیں ان کے سینے میں دفن ہیں جس کو انشاءاللہ ہم کسی وقت میں لے لیں گے. یہ عقیل بھائی کا بھی کہنا یہ ہے کہ میں جب جب حضرت کی تقریر سنتا, ہر تقریر میں ایک نئی بات ضرور معلوم ہوتی, ہر تقریر میں نئی بات معلوم ہوتی. ہم جیسے طالب علموں کو تھوڑے سے ہاتھ چومنے والے کیا مل گئے, مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی, کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. حضور شہباز دکن کی 65 سالہ زندگی, سفر میں, حضر میں, خلوت میں, جلوت میں, ہر لمحہ مریدوں کے گھیراؤں میں, ان کی ضرورت پوری, ان کے لیے تعویذ, ان کے لیے دم, ان کے لیے پانی, یہی ہوتا رہا. پھر ہم سوچتے تھے حضرت مطالعہ کب کرتے ہوں گے, نئی نئی باتیں جو تقریر میں معلوم ہوتی ہے کہاں سے آتی ہوگی. تو علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کی زبانی, تو نے پی نگاہوں سے, میں نے پی کتابوں سے, فرق اتنا ہے وائز تیرے میرے پینے میں. حضور مفتی اعظم نے جس کو پلا دیا ہو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو نظروں سے پلا دیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لوگ نہیں اٹھے, ابھی تک جو نہیں آئے آ جائیے, یہی وقت ہے سہانا. سبحان اللہ. اب بارگاہ حضور شہباز دکن میں مقبولیت مل جائے گی تو انشاءاللہ تمنائیں یہاں سے بھی پوری ہوا کرے گی انشاءاللہ.
ہمارے پاس جو آتے ہیں دعا تعویذ دم کے لیے، ہم بولتے ہیں پہلے ہمارے پیر کی بارگاہ میں حاضری دے کے آؤ، فیضان وہاں سے لو، کام یہاں سے ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان